سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان کے تحت آج کا ہمارا موضوع ہے فلسفہ غیبت کیا ہے۔ علماء کرام نے فلسفہ غیبت کے سلسلے سے چند اسباب اور علل کو بیان کیا تھا، جس میں سے سب سے پہلے اسرار الہی، دوسرا قتل کا خوف، اور تیسرا ستمگروں اور ظالموں کی بیعت سے حفاظت۔ اور ان تینوں اسباب اور علل کے سلسلے سے گزشتہ کلپ میں گفتگو ہو چکی ہے، اور آج چوتھے سبق کو بیان کرنا ہے، اور وہ ہے مومنوں کی آزمائش۔ ویسے اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہم اور آپ یہ پاتے ہیں کہ خداوند متعال کی ذات والا نے اس کائنات فانی کو خلق کرنے کے بعد، اور اس کائنات فانی میں جہاں پر اپنی بے شمار مخلوقات کو خلق کیا ہے، وہیں پہ ہم اور آپ جیسے اشرف المخلوقات کو بھی خلق کیا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ذات والا نے ہمیں خلق کرنے کے بعد عبث اور بیکار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہمیں کسی مقصد اور غایت کے تحت خلق کیا ہے۔ اور خداوند متعال چاہے ہمارے جیسے عام انسان کیوں نہ ہو، یا انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات والا ہی کیوں نہ ہو، خداوند متعال نے سب کو امتحان سے گزارا ہے، سب کا امتحان لیتا ہے، مرحلے آزمائش و امتحان میں رکھا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ امتحان لینا ایک سنت الہی ہے، اور آج کے دور میں عصر حاضر میں زمانے غیبت میں خداوند متعال ہمارا امتحان امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو پردے غیب میں رکھ کر لے رہا ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں یہ ارشاد ہوا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین وانتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یعنی خداوند متعال کی ذات والا نے تم مومنوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ مرحلے آزمائش میں رکھا ہے، یہاں تک کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ پاکی کو ناپاکی سے جدا کر دے، مومن کو غیر مومن سے جدا کر دے۔ اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے اللہ کے رسول سے کچھ اس طریقے سے سوال کیا کہ وَلِلْقَائِمِ مِنْ وَلَدِكَ غَيْبَةٌ، کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے قائم کے لیے، کیا مہدی موعود کے لیے غیبت ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے کہا ای وربی، جی ہاں میرے پروردگار کی قسم، میرے اس فرزند کے لیے غیبت ہے۔ اور اس غیبت کی علت کو بھی بیان کر رہے ہیں، کیوں غیبت ہے؟ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں تک کہ خداوند متعال ان لوگوں کو خالص کر دے جو لوگ ایمان لے کر، یعنی مومنوں کا غیبت کے ذریعے سے امتحان لیا جا رہا ہے، خالص کر دے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، یہاں تک کہ کافروں کو نیستنابود کر دیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یا جابر، اے جابر، ان ھذا الامر امر من امر اللہ، اللہ کے امور میں سے ایک امر ہے، والسر من سر اللہ، اور اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، وعلمہ مطوی عن عباد اللہ، اور اس کا علم مخلوقات الہیہ سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، وَإِيَّاكَ وَشَكَّ فِيهِ، اور اے جابر تمہیں اس میں شک نہیں کرنا چاہیے، فَالشَّكُّ فِي أَمْرِ اللَّهِ كُفْرٌ، اللہ کے امر میں شک کرنا کفر ہے۔ یعنی اللہ کے رسول ہمیں چند باتوں کی طرف متوجہ کرا دینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ یہ منصب امامت یہ انتخابی نہیں ہے، یعنی لوگوں کا انتخاب شدہ نہیں ہے، یہ منصوص من اللہ ہے، یعنی اللہ کی جانب سے امام کو بنایا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ خود امامت اور غیبت دونوں اللہ کے حکم سے ہے، اور ہمیں دونوں میں شک کو تردید نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم شک کر رہے ہیں
ایسا ہے کہ ہم نے اللہ کے امر میں شک کیا ہے، اللہ کے حکم میں شک کیا ہے، اور جو کوئی اللہ کے حکم میں شک کرے گا گویا وہ کافر ہیں۔ اور تیسری بات کی طرف جو اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ سب پر عیاں نہیں ہو سکتا ہے، بس چونکہ پروردگار کا حکم تھا، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پردے غیب میں چلے گئے ہیں، اب ہمیں بھی ایمان رکھنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ پر اعتقاد رکھتے ہوئے اس کے حکم پر، اس کے امر پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ہاں اللہ کی ذات والا نے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو پردے غیب میں رکھا ہے، اور اس طریقے سے ہمیں امتحان الہی میں کامیاب و کامرہ ہونا چاہیے، تو سعادت و کمالات کے منازل کو طے کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔